اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 9، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب 545 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد المطلب اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت امراؤ تھا۔ آپ دین حنفیہ یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ان سے بت پرستی اور کسی قسم کی کوئی اخلاقی برائی جو ان دنوں عربوں میں عام تھی روایت سے نہیں ملتی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ ان کے اگر 10 بیٹے ہوں گے اور سب کے سب جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو وہ ایک اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے، جس واقعے کی تفصیلات ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں، تو لہٰذا آگے کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل اور وجیح انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ بنت وہاب کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی نہ تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ نور نبوت تھا جو کہ ان کی پیشانی پر چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا کی بیٹی اور مشہور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال بھی تھیں۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیر و سابقہ صحائفوں کے جو تھے عالم تھے۔ ان کی وجہ سے ام قتال جانتی تھیں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے والا نور نور نبوت ہے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ نور ان کے بدن سے جنم لے۔ دوسری طرف مرالقسیمیہ تھی جو کہ کاہنہ عورت تھی۔ انہوں نے اپنی روحانی سعادت سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جو نور دمکتا ہے وہ نور نبوت ہے، اسی لیے وہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی نظر انتخاب حضرت آمنہ پر جا رکی، جو قبیلہ زہرہ کے سردار وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب کی بیٹی تھیں اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہاب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھیں۔ حضرت عبد المطلب وہاب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اس موقع پر خود حضرت عبداللہ نے بھی ایک کاہن کے کہنے پر وہاب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں اور حضرت حمزہ جیسے شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتہ داری سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیوں نہ کہ جناب حالہ حضرت آمنہ آپس میں چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جب اس شادی کا علم ام قتال اور فاطمہ بنت مرالقسیمیہ کو ہوا تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئیں اور اس شہادت کو حاصل نہ کرنے پر رو پڑیں۔ ان کا رونا واقعے میں حق جا بجا تھا، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر تھا، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً 17 یا 22 سال تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا، چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے سفر پر گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں باقاعدہ نکاح کی کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال ہی طبقات اشرفیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کا ازدواجی تعلق زنا کی ہی صورت تھا۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے، ان
کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کو اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق دستور قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک نکاح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کی اقساط میں ذکر کیا گیا ہے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور میں قریش مکہ کی تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینہ ہی میں اپنے ننیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس پہنچ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب کو کہ حضرت عبداللہ کی بیماری اس کی وجہ ہے، تو وہ شدید بیمار پریشان ہوئے، فوراً اپنے سب سے پیارے بڑے بیٹے حضرت حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کے خیریت معلوم کرنے بھیجا۔ لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں اور ان کو دارالقابقہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث بن بھی جب یہ غمناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنی جان سے پیارے بیٹے کی جوان موت کو سن کر شدید غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سختہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بھائی بہن اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیوں نہ کہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت کردار اور بالہانہ شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبد المطلب کے لیے اگر سوہان روح تھا، دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اذیت کا باعث تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصے غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشی خبری سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہی رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غالمانہ کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے۔ ایک بات دھیان میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادہ کے متعلق کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ 12 ربیع الاول کو تاریخ سعادت سمجھتے ہیں، اور کچھ 9 ربیع الاول کو صادق سمجھتے ہیں، جبکہ ماہر فلکیات کی تحقیق کے مطابق 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر تمام متفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت کچھ اہم واقعات پیش آئے جن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب نیم بیداری کی حالت میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد ذا میں مبتلا تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں واضح حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آ گیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس جس میں مجسمہ نور نے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے واضح حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا۔ باہر ستارے زمین کی طرف اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قبل دائی کی خدمات سر انجام دیتی رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم ایسا نور طلوع ہو رہا تھا کہ جسے سارا حجرہ اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب بیان کیا جاتا ہے۔ شام بن عرو اپنی والدہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم عالیشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہاب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں لے چلو، یہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کے اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبداللہ کے مکان تک لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے اثار سے اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسے پہ پڑی اور نبوت جس میں گھوڑے کے ایال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اپنے کو اس نعمت سے مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری سوات میں خوشخبری سنا دو، اب مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوت میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن بن ابی سعید بنی اشحال میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے ہی روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ قبیلہ حراب میں مقام حدانہ پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشعال کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشعلی نے یوشع سے پوچھا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے،
لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلب اشعلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یشع یہودی کی زبان سے سنے ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یشع کی بات کرتے ہو، کل سے یثرب کے تمام یہودی یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقہ قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن بطع کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کے نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارکہ توریت انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیر بن بطع کی یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن بطع اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیوں نہ کہ وہ بھی اس کی اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ رویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیرہ کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا۔ ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذاہب کی کتابوں کی پیشن گوئیاں بیان کرتے تھے، نجات دہندہ نبی کہتے تھے، عرب میں ظہور پذیر ہوگا، اور وہ فلسطین سے اس انتظار میں یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا۔ نہ صرف اپنی قوم سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کر کے اس پر قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سے زیادہ روشن شاہی آتش کدہ کی آگ بھی یکدم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ سوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ اور یہ تمام واقعات ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔